آج کی صبح جو ہے ہم خدا کے کلام میں سے اگلے کچھ دورانیے میں جس خاص بات پہ غور کریں گے، خروج کی کتاب میں سے 14واں باب 13ویں آیت۔ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خروج کی کتاب بنیادی طور پر ہم میں سے ہر ایک کے لیے خدا کی بھلائی کے تجربے پہ اپنی نگاہیں رکھنے کے تعلق سے ایک رہنما کتاب۔ اگر ہم خروج کی کتاب کی بنیادی حوالہ پہ بات کریں تو خروج کا لفظی مطلب جو ہے وہ برآمد ہونا ہے، باہر نکلنا، کوچ کرنا یا روانگی کے معنوں میں یہ آتا ہے۔ اور یہ کتاب اسرائیلی قوم کی تاریخ کا جو سب سے اہم واقعہ ہے، یعنی ملک مصر سے اس قوم کی روانگی کا جو واقعہ ہے، خدا کی بھلائی کے تجربے کو اپنی آنکھوں، اپنی نسلوں، اپنے بچوں سمیت تجربہ کرنے کا جو واقعہ ہے، یہ اس کو پیش کرتی ہے۔ اور خاص طور پہ جو غلامی کی زندگی ہے اس سے خدا کیسے نکال سکتا ہے، خدا کے منصوبے کیسے فرق طریقے سے ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہیں، یہ تجربہ جو ہے وہ ہمیں خروج کی کتاب کے کرداروں میں ملتا ہے۔ خدا کیسے آگے آپ سے باتیں کر سکتا ہے، یہ تجربہ بھی ہمیں خروج کی کتاب میں ملتا ہے۔ کوہ سینا پہ جب خدا موسیٰ سے گفتگو کر رہا تھا اور پھر خدا کا ایک عہد باندھنا اور پھر اخلاقی، سیاسی اور مذہبی زندگی کے آئین کو کیسے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ ساری گفتگو جو ہے وہ عمومی طور پہ ہمیں خروج کی کتاب کے بنیادی کرداروں کی زندگی میں موسیٰ خدا کا بندہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جب ان گفتگو کے حوالہ سے مخاطب ہوتا ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، تو یہ ایک بڑی زبردست کہانی ہمیں ملتی ہے۔ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ بنی اسرائیل قوم کا حصہ ہیں اور آپ کی نسل در نسل زندگی جو ہے وہ غلامی سے اکتا چکی ہے، اور آپ غلامی کے ان مختلف قسم کے تجربات میں سے ہوتے ہوئے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ زندگی کو آپ فرق طریقے سے دیکھنا شروع کریں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، آپ نے اپنے دشمن کا سونا لوٹا ہے، وہاں سے سارا کچھ مال اسباب لیا ہے، خدا کے کہنے پہ، خدا کے خادم کے کہنے پہ آپ وہاں سے نکل گئے ہیں، اور اب آپ کے اندر ڈر موجود ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے پیچھے۔ اب آپ وہاں سے نکلے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سمیت، خاندانوں سمیت ہیں، اور آپ کا دشمن آپ کے پیچھے آپ کا تعاقب کر رہا ہے، اور آپ اس سے بچنے کے لیے جب راہ فرار اختیار کر چکے ہیں تو سامنے کلزم آ گئی۔ اب آپ یا تو چھلانگ لگاتے ہیں تاکہ بچ جائیں، یا پھر کھڑے رہتے ہیں تاکہ آپ کا دشمن آپ کو آد پہنچے۔ دونوں صورتوں میں مسئلہ ہے۔ آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ ڈوب جائیں۔ آپ کو اگر تیرنا آتا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو نہیں تیرنا، کندھوں میں بٹھا کے آپ اس کو لے جا نہیں سکتے، اور کلزم کو عبور کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔
शख्स के कहने पे मिस्र से निकल आए हैं, अब वो शख्स आगे है, आप उसके पीछे। फैसला आपने खुद लिया कि आप मूसा के साथ आए, लेकिन पीछे दुश्मन और आगे कुलज़म देख के आप ये भूल गए कि फैसला आपने खुद लिया था, मूसा ने आपको मजबूर नहीं किया। लेकिन हुआ ये है, अब आप फंस गए। आप हस्बे मामूल और हस्बे आदत, ये इंसानी नेचर है कि अपनी गलतियों, खौफ या मामलात का मुद्दा दूसरों पे डाल देते। अब आपने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, मूसा तेरी वजह तो फंसे हैं, अगर तू हमें वहां से ना निकाल के लेके आता तो मसला क्या था? गुलामी थी ना, कम से कम बचे तो हुए थे। क्या था? अगर तू हमें ना लेके आता, आज हम इस मुसीबत में ना फंसते, ना पीछे मुड़ सकते हैं कि दुश्मन है, ना आगे जा सकते हैं कि मौत है, तैरना आता नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ नहीं सकते, दुश्मन सर पे पहुंचने को है, किस मसले में फंसा दिया तेरे सबब से। आज ये सारी जिंदगियां जाया हो जाएंगी तेरी वजह से, तेरे एक फैसले से। कितना इमेच्योर फैसला लिया, कितना बेवकूफ कायद साबित हुआ, किस कदर नालायक आदमी पे हमने भरोसा किया। हमें लगता था तू यहां से निकाल के ले जाएगा, हमें लगता था कि तू हमारी जिंदगियों के लिए बहुत अच्छा, मुनासिब और दुरुस्त फैसला और मंसूबा रखता है। लेकिन ये तूने हमारे साथ क्या किया? तूने हमारे साथ धोखा किया है। अगर तेरे पास कोई प्रॉपर रास्ता नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था जो हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पे आजादी और दलेरी के साथ हमारे बीवी बच्चों को तहफ्फुज़ के साथ वहां से निकाल ले जाता, तो तूने हमें क्यों मजबूर किया कि हम वहां से निकल आए? तूने हमें क्यों पहले नहीं बताया कि हम ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं? हमने सिर्फ जज्बात और मोहब्बत में तेरे साथ दिया है, और तूने आज हमें इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे ना सिर्फ हम मारे जाएंगे, बीवी बच्चे मारे जाएंगे, कि नस्लें मारी जाएंगी। हमें तो तूने मुस्तकबिल के अच्छे ख्वाब दिखाकर यहां तक लाके मौत के दहाने में खड़ा कर दिया है। ये कैसा कायद साबित हुआ है? लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि आपका खौफ इंतहा पे है, लेकिन मूसा तसल्ली में है, आपका कायद तसल्ली में है। खौफ आपकी जिंदगी में आपके फैसलों पे हमेशा असरअंदाज हो। खौफ किताब मुकद्दस के मुताबिक आपकी जिंदगी में ईमान के मुतज़ाद ज़ाविये में काम करता है। या आप ईमान में होंगे या फिर आप खौफ में, या आप ईमान भरी जिंदगी में हैं या फिर आप खौफ के मुसल्लत हैं। या खौफ आपकी जिंदगी को उथल पथल करके रख देगा, या ईमान आपकी जिंदगी को तब्दील और बाबरकत करके रखेगा। मूसा हालात को देख सूरत हाल अजीब होती चली जा रही है। किताब मुकद्दस बयान करती है कि तब मूसा ने लोगों से मुखातिब होकर ये कहा, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम करो। आमीन आमीन। आपको कैसा लगेगा? आप फंसे हुए, जान लबों पे आई हुई, सामने मौत दिखाई दे रही, पीछे दुश्मन दिखाई दे रहे, बीवी बच्चे अदम तहफ्फुज़ का शिकार दिखाई दे रहे। वो सब कुछ जो आपके पास है, उठाने और चुराने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, और आपको आगे ले जाने वाला रहनुमा आपसे ये कह रहा है चुपचाप खड़े होकर खुदा के निजात के। भाई, जहां कुलज़म नजर आ रहा हो, खुदा किसको नजर आता है? जहां दुश्मन सर पे हो, निजात का कौन सोचेगा? लेकिन किताब मुकद्दस बयान करती है, मूसा ने कहा चुपचाप खड़े होकर जो आज तुम्हारे लिए करे। आमीन आमीन आमीन।
پہلی بات جو ہم اس میں سے سیکھیں گے، چپ چاپ ہونا۔ انگریزی زبان میں جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو زیادہ تر ورژن جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے بی اسٹل۔ جب آپ اس کے تفسیری پہلوؤں میں جائیں گے تو اصل میں تسلی کے ساتھ خاموش ہونا، صرف خاموش ہونا نہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے نا تو بیوی چپ ہو جاتی ہے، وہ بولتا رہتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ چپ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ابتری ہوتی ہے۔ یہ والا چپ نہیں، چپ کون سے والا؟ تسلی والا۔ ایسی چپ جو آپ کے اندر تسلی لے کے آئے، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات ہوتا ہے۔ سو پہلی بات، مشکل اور برے ترین حالات میں بڑبڑانا بند کر دیں۔ آپ کی زندگی میں خدا کی نجات اور برکت کے دروازوں کو کھول دیں۔ ہر طرح کے حالات میں آپ جس طرح کے حالات میں سے گزر رہے ہیں، جس طرح کی پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، ناکامی میں سے گزر رہے ہیں، کاروباری مسائل میں سے، نقصان میں سے گزر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیماری ہے، آپ کے پاس روپے پیسے کے حوالہ سے تنگ دستی کا سامنا ہے، آپ لاچاری میں سے گزر رہے ہیں، آپ کسی بھی طرح کے مشکل ترین حالات میں سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں چپ رہیے، بڑبڑانا بند کر دیجئے۔ اپنے حالات میں بڑبڑاتے رہنے سے ہم مینی ٹائمز اپنا معجزہ کھو دیتے ہیں۔ اپنے حالات میں بڑبڑانا بند کر دیجئے، آپ دوسروں میں بڑبڑانا بند کر دیجئے۔ جب آپ اس ساری صورتحال میں ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سے سکون چرایا جا رہا ہے، آپ زیادہ فکر مندی کے عالم میں چلے جائیں۔ خاموشی آپ کی زندگی میں سہولت اور تسلی لے کے آئے۔ برے ترین حالات میں تبصرہ کرنے سے بہتر ہے آپ خاموشی کے ساتھ خدا کے حرکت میں آنے کا انتظار کریں۔ جب آپ برے ترین حالات میں، مشکل ترین صورتحال میں خاموشی کے ساتھ بڑبڑائے بغیر، خدا سے گلہ کیے بغیر خدا کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں، آپ کے لیے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ آپ کے لیے آپ کے حالات میں سے معجزات تخلیق ہونا شروع ہو جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں شادی کے بعد ہمارا پہلا بیبی جب پیدا ہونے والا تھا، میری بڑی بیٹی جو تھی، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوتی، ڈاکٹرز نے بتایا ہمیں، آخری ایام تھے، کہ میری بیوی کو انفیکشن ہو گیا ہے، اور جو رپورٹس تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ جو بیبی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ اندھا ہے، بلائنڈ ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ ہمارے سامنے، اور پھر صورتحال ہمارے سامنے۔ ہم نے ایک فیصلہ لیا، ہم خدا کے وعدوں کا یقین کریں گے اور ڈاکٹر کی رپورٹ پہ دھیان نہیں دیں گے۔ بیویوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ماں کا جو کانسیپٹ ہے وہ پوری طرح سے سمجھتی ہیں۔ عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں اور مرد ریشنل ہوتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عورتیں ایک دم سے فیصلہ لینا شروع کر دیتی ہیں، بولنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر صرف اتنا نہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ اینو کے جڑا نا ایسا تو دھیان ہی نہیں ہے، اینو کہ کسی کو مسئلہ کی چل رہی۔ تو آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کیا کی دیتا ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ پریشانی ان کی زندگی میں کس قدر مشکل ترین صورتحال پیدا کرتی ہے۔ ہم گھر آئے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ ڈاکٹر کی جو الفاظ ہیں وہ میرے کانوں سے نکل نہیں رہے،
اس قدر پریشانی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا ہوگا. میں نے اسے کہا کہ ہم خدا کا یقین کرتے ہیں, ہم یقیناً خدا کے وعدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے خدا کے وعدے بولنا شروع کر دیے. میں نے نوٹس کیا کہ وہ بیٹھی ہے تو پھر چھت پہ تو گھور رہی ہے تو اسے ہی گھوری جا رہی ہے. سبزی کاٹ رہی ہے تو چھری ہاتھ میں اور کھڑی ہے تو کھڑی ہوئی. کیا ہوا؟ میرا دھیان اپنے پیٹ کی طرف جاتا ہے تو ڈاکٹر کی باتیں میرے ذہن میں آئی. میں نے ایک پیپر لیا, اس پہ لکھا اس نے میرے اندر میری اولاد کو برکت اور پکڑ کے اس کی ادھر چپکا. اب وہ گھر میں جو آئے وہ جیسے آپ مسکرا رہے ہیں بلکہ کھلکھلا رہے ہیں ویسے آپ باجی ہے کہ ایک بزرگ خادم ہمارے گھر آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. وہ کہنے لگے تسی اینو آدھے نے خدا دا نام بے فائدہ لگا. آپ لوگوں کو کلام کی تعظیم نہیں ہے. اب جب اس کا دھیان اس طرف جاتا تو اس کو وہ پڑھتی نظر آتی, اس نے میرے اندر میری اولاد کے. آمین آمین. سو ہم نے اپنے برے ترین حالات میں خدا کے کلام کو بولنا شروع, خدا کے کلام کا جو خدا نے کہا ہے اس کا یقین کرنا شروع. 2-4 دن کے بعد جب میں گھر آیا کالج سے تو میں نے دیکھا وہ پٹی اتری ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ اتار دی ہے. وہ کہنے لگی ہاں کیونکہ مجھے یقین ہے اس نے میرے اندر میری اولاد کو. آمین آمین. اور چند ہفتوں کے بعد جب وہ بیٹی پیدا ہوئی خداوند کے فضل سے اب وہ کالج میں ہے اور وہ اس کی نگاہ 100% ٹھیک ہے اور دیکھ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے. ابھی وہ اسکالرشپ پہ لیول کر رہی ہے. خدا نے اسے برکت دی. اس نے میرے اندر میری اولاد کو بڑبڑانا بند کر دیجئے. اپنے حالات پہ جب آپ بڑبڑاتے ہیں تو آپ اپنے معجزے کو روکتے ہیں. نمبر 2, خدا کی نجات کے کام کو دیکھنا. خدا کی نجات کیا ہے؟ ہمارے لیے نجات صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح میں. اور قادر مطلق کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی تو موسیٰ در حقیقت حالات اور لوگوں کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا. موسیٰ ان لوگوں کی بڑبڑانے کے الفاظ پہ غور نہیں کر رہا تھا جو یہ کہہ رہے ہوں گے موسیٰ تو ہمیں مارنے کے لیے یہاں لے آیا, تو نے ہمارے ساتھ دغا کیا ہے, تو نے دھوکہ کیا ہے, تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن سنیے وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے کلثم میں ان کے لیے رستہ بنا. آمین آمین. اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پانی میں آپ کے لیے رستہ بنے گا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ اس واقعہ پہ مختلف کریٹیکل سٹڈیز کو دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کلثم میں سے راستہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس وقت کچھ موٹے چٹائیاں ہوتی تھیں جن پہ لوگ بیٹھ کے جیسے کشتیوں پہ چپو چلاتے ہیں ویسے گزر جایا کرتے تھے. تو انہوں نے اصل میں یہ وے استعمال کیا. لیکن اس کو ہم اس وجہ سے نہیں مان سکتے کیونکہ کلثم پہ اتنی بڑی بھیڑ کا اس طرح سے کراس کرنا یہ مناسب اور قابل بھروسہ اور قابل یقین نہیں. خدا کے خادم جیسی پلنٹس ایک دفعہ وہ کہتے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی میرے پاس آیا, اس نے کہا آپ کا نام جیسی پلنٹس ہے؟ یس. آپ کو میں نے ٹی وی پہ یہ کہتے سنا کہ خدا نے کلثم میں سے رستہ نکالا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے. میں آرکیالوجسٹ ہوں, میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب جیسی ڈپلنٹس صاحب کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے
کیونکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کلزم جو ہے اس کے اندر پانی جو تھا وہ صرف 3-3 4-4 فٹ تھا، گہرا تھا، تو اس میں سے لوگوں کا نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے اور فرعون کے رت جو تھے وہ ڈبو دیے گئے، وہ تو تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا، اس میں سے اگر وہ نکل گئے تو کون سا بڑا اور مار کا آپ کے خدا نے کیا ہے۔ جیسی ڈپلنٹس کہتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ میں نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جس 4-4 فٹ پانی میں سے انسان گزر رہے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے فیروں کے رتھ جو ہے وہ خدا ڈبو رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ Sometimes لوگ آ کے آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز پہ آپ خوشی منا رہے ہیں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، لیکن آپ کو مثبت انداز میں اس میں سے دیکھنا ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کے لیے کیا۔ آمین، آمین۔ جب دشمن آپ کو یہ آ کے بتاتا ہے، جب کوئی تنقیدی مزاج کا آدمی آپ کو یہ آ کے بتاتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، اس طرح کے معجزے تو ہوتے رہتے ہیں، ایون دین شادمان ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ ہوا ہے جو ہوتا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ خوف، دوسری بات، جب آپ خوف میں ہوں گے آپ اپنے معجزے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کتاب مقدس میں 60 سے زیادہ مرتبہ خدا نے فرمایا خوف نہ کر۔ ایک دوسرے سے کہیے خوف نہ کر، ایک دوسرے سے کہیے خوف نہ کر، خوف نہ کر۔ ساتھ والے بھائی ساتھ والی بہن سے کہیے خوف نہ کر۔ اگر آپ کو ساتھ والے بیٹھے بھائی یا بہن کا نام آتا ہے تو نام لے کے کہیے خوف نہ کر، خوف نہ کر، خوف نہ کر۔ اب آپ اس بات کو سمجھ کے ایک دوسرے سے کہیے خوف نہ کر۔ اس کا مطلب سمجھتے، خوف نہ کر۔ میں لینگویجز کا پروفیسر ہوں، تو اگر کوئی جب میرے سے پوچھتا ہے کہ خوف نہ کر کا مطلب کیا ہے، تو میں کہتا ہوں بیٹا اس کا مطلب ہے خوف نہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوف نہ کر۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا شادی کا کارڈ دے کے انوائٹ کر کے مجھے کہتے ہیں کہ سر کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا بیٹا خوف نہ کر۔ ایک خوف میں مبتلا شخص جو ہے نہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پہ بھروسہ کرے گا، نہ وہ اپنے خدا پہ بھروسہ کرے گا، اور نہ خدا کے کلام پہ بھروسہ۔ اسی لیے خدا نے فرمایا خوف، خوف۔ 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60۔ تو خدا نے 60 سے زائد مرتبہ یہ کہا خوف نہ۔ جب آپ خوف میں مبتلا ہیں تو ہر سیکنڈ کے لیے خدا نے کہا خوف۔ جب آپ خوف میں مبتلا ہیں تو 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ ہر منٹ کے لیے خدا نے آپ سے کہا خوف نہ کر، خوف، خوف۔ آپ کو خوف میں زندگی نہیں گزارنی۔ جب آپ خوف میں ہوں گے تو آپ بڑبڑائیں گے، جب آپ خوف میں ہوں گے تو آپ اپنے حالات پہ نگاہ کریں گے، جب آپ خوف میں ہوں گے تو آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کے منصوبے کو پسے پوچھ ڈال دیں گے۔ لیکن جب آپ چپ ہوں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، جب آپ خوف کرنا بند کر دیں گے تو آپ کے لیے کلزم رستہ دے دے گا، اور آپ کے پیچھے آنے والا دشمن اسی کلزم میں ڈوب کر ختم ہو۔ یہ آپ کے خدا کی قدرت کا کام ہے جو وہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا؟ ہلو، کیا خوف کیسے نہیں کریں گے؟ خدا پہ کیسے نگاہ کریں گے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ ایمان میں کیسے مضبوط ہوں گے؟ ایمان کیسے رکھیں گے؟ خدا کے کلام سے کیسے ایمان رکھیں گے؟
आमीन। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, इसका मतलब ये है कि राजेश खन्ना की फिल्में देखने और वसीशा की शायरी सुनने से टीवी भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। कैसे पैदा होता है? कैसे? और सुनना मसीह के कलाम से। इसका मतलब ये हुआ कि मसीह के कलाम में से सुनने से मसीह में ईमान पैदा होता है, और बुरी खबरें सुनने से बुरी खबरों में ईमान पैदा होता है। जब आप ये सुनते हो चोरी चकारी बढ़ रही है तो आप घरों को ताले क्यों लगाते हो? क्योंकि आपके अंदर ईमान पैदा होता है कि मेरे घर में चोरी हो सकती है। जब आप सुनते हो जमाना खराब है, हालात खराब है, तो आप अपने बच्चों पे जबरदस्ती क्यों कर रहे होते हो? क्योंकि आपके अंदर ये वाला ईमान पैदा हो रहा है। लेकिन जब आप मसीह के कलाम में से सुनते हैं तो मसीह में ईमान पैदा होता है। जब आप खुदा के कलाम में से सुनते हैं तो खुदा के कलाम में ईमान पैदा होगा आपके अंदर, और आप खुदा पे निगाह रखें। लेकिन मसला फिर वही है, निगाह कैसे रखें? खुदा तो नजर नहीं आता, फिर ईमान कैसे रखेंगे? हमें खुदा के वादों में जिंदगी गुजारनी है। आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस में 8600 से ज्यादा वादे, और खुदावंद यीशु मसीह में हां के साथ साल में कितने दिन होते हैं? इस वाले में 366 जी। और वादे कितने हैं? चले 8,000 से ज्यादा अगर वादे हैं तो एक दिन के लिए कितने वादे हुए? एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और 24 घंटों में कितने मिनट? 60 मिनट। अच्छा, ओके। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप हर एक मिनट में खुदा के एक वादे का यकीन करेंगे तो पूरा साल खत्म हो जाएगा, लेकिन वादा रिपीट नहीं होगा। आपको करना क्या है? हर एक घंटे के लिए अगर आप सिर्फ एक वादे पे खड़े हो, और फिर उसके बाद आपके अंदर तसल्ली बढ़ना शुरू हो। खुदा का कलाम जो है इन्हीं वादों के जरिए से शख्सी तौर पे आपकी जिंदगी का मुकाशफा बनना शुरू हो, और यही मुकाशफा आपकी जिंदगी को तब्दील करता है। आपके हालात में से मोज़े निकालना शुरू करते हैं और आपकी सोच को तब्दील करके रखते हैं। आप दूसरों से हसद करने के बजाय आप दूसरों का रास्ता और उस रास्ते में रुकावट बनने के बजाय आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत और बाबरकत होना शुरू हो जाए। मैंने बुरे तरीन हालात में खुदा का यकीन करना शुरू किया। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और मेरा बाप एक मजदूर था। आप हर तरह के हालात में, हर तरह की सूरत हाल में आप ये देख सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ऐसा मौका देखा हो कि 3 वक्त की रोटी ना मिली हो? हमारे घर में कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। जब लोगों की शादियां होती थी तो मेरी माँ वहां से बचे हुए चावल लेके आती थी, वो धो के तो सुखा लेती थी धूप में। हमारे घर वो वाले चावल बनते थे। लेकिन हमने खुदा के कलाम का यकीन करना शुरू किया। हमने इस बात को कतई नजर कर दिया कि लोग क्या कहते हैं। खुदा के कलाम के बारे में लोगों का नुक्ता नजर क्या है? बाइबल मुकद्दस को हम कहते हैं ये क्या है? खुदा का क्या है? ये कलाम का मतलब है गुफ्तगू, बोलचाल, बातचीत, यानी जो कुछ इसमें लिखा है सब खुदा ने कहा। आमीन, आमीन, आमीन। तो क्या आप इसका यकीन करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। और मैंने इसका यकीन किया। मैंने इसका, जब हमारी शादी हुई तो उस वक्त
میرے والد صاحب نے جو ہے وہ سب بھائیوں کو جب الگ کیا، اکتوبر میں میری شادی ہوئی تو میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے دسمبر میں کہا جی 25 دسمبر دی روٹی میں تھا سارے نو دیا گا کہ وہ دے بعد نویں سال تو تھوڑا ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے گھر کا آغاز کیا، کیونکہ میری جب شادی ہوئی تو میں نے جہیز نہیں لیا تھا، تو ہم نے کرائے کے گھر میں مالک مکان سے ادھار چولہے سے آغاز کیا۔ ہم ہر روز اپنے حالات کے لیے جو تھے وہ بولتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا برے ترین حالات میں بھی نہ آپ اپنے گھر سے مدد مانگو گی اور نہ میں اپنے گھر سے مانگوں۔ اسرائیل کا خدا ہمارے لیے کام کرے، ہم اس بات کا اور ایمان کا تجربہ اسی طرح سے کریں، آمین۔ جب مجھے کہتی آٹا ختم ہو گیا تو میں کہتا فلپیو 4:19 میں لکھا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں ہماری آٹے کی احتیاج کو رفع کرے۔ جب وہ کہتی بل آ گیا ہے تو میں کہتا کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں ہماری بل کی احتیاج کو رفع کرے۔ جب وہ کہتی کہ تواڈے کول تے نوکری بھی نہیں ہن کی بنے گا تو میں اسے کہتا لکھا ہے کہ خداوند مجھے دولت کمانے کی قوت دیتا ہے، آمین آمین آمین۔ اور آج میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا، آمین آمین، وہ آپ کے لیے کرے گا، آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند